ساقی صاحب نے وقت کی پابندی عائد کر دی ہے. میں نے اگلے دن جامعہ نعیمیہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ جلائے کی ڈوری اگر الجھ جائے تو اس کو سلجھانے کے لیے وقت درکار ہے. 14 کروڑ عوام نہیں بلکہ پوری دنیا انگریز کے جال میں الجھی ہوئی ہے. اس قوم کو سلجھانے کے لیے مختصر وقت نہیں چاہیے. علماء و مشائخ کو بھی اپنے دلوں میں وقت نکالنا ہوگا, عوام کو بھی بلکہ یہ تہیا کرنا ہوگا کہ ہمارا سارا وقت اسی لیے صرف ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وفي مقام آخر وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله مولانا العظيم. علماء کرام اور مشائخ اہل سنت, معزز سامعین, السلام علیکم. مجھ پر ساقی صاحب نے وقت کی پابندی عائد کر دی ہے. میں نے اگلے دن جامعہ نعیمیہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ جلائے کی ڈوری اگر الجھ جائے تو اس کو سلجھانے کے لیے وقت درکار ہے. 14 کروڑ عوام نہیں بلکہ پوری دنیا انگریز کے جال میں الجھی ہوئی ہے. اس قوم کو سلجھانے کے لیے مختصر وقت نہیں چاہیے. علماء و مشائخ کو بھی اپنے دلوں میں وقت نکالنا ہوگا, عوام کو بھی بلکہ یہ تہیا کرنا ہوگا کہ ہمارا سارا وقت اسی لیے صرف ہو جائے. مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار صاحب نیازی متدلو ایک کردار ہے. جناب محترم پیر محمد افضل قادری صاحب انتہائی جرأت مند شخص ہے. مولانا محمود احمد ساقی صاحب انتہائی دلیر شخص ہیں. ان کے تمام جذبات اور خدمات کو اور مسائل جمیلہ کو جو انہوں نے پیش کی ہیں ان کو سراہتے ہوئے میں اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں. علماء و مشائخ کی بالخصوص توجہ طلب کروں گا. کہ دشمن کی شکست سب سے بڑی یہ ہے کہ دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جائے, اور اپنی فتح یہ ہے کہ دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملاتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے جو منصوبہ جات ہمیں ملے ہیں ان منصوبہ جات کو پوری طرح
سے بنتے ہیں، پھر افراد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر افراد صحابہ جیسے ہوں معاشرہ دنیا میں بے مثال ہوگا. تو معاشرہ بس آخری لفظ کتنے ہونا ہے. مولانا فرما رہے ہیں اگلے دن پر جامعہ نعیمیہ میں سوال کیا تھا خان محمد صاحب نے کہ علامہ بھی سکول میں گئے تھے. میں پہلے آپ کو شعر سنا چکا ہوں، حضرت بات سمجھیے گا، یہی عوامی اعتراض ہے. ایک کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک سوراخ سے ڈنگ کھاتا ہے، ڈنگ کھا کر واپس آتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے سوراخ میں سانپ اور بچھو ہے. دوسرا دور سے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے اس سوراخ میں سانپ اور بچھو ہے. آپ بتائیے گا جو آدمی تجربہ کر کے آیا ہے اس کی بات زیادہ زوردار ہے یا نہیں ہے؟ ارے علامہ کیا ہے لیکن کہتا کیا ہے؟ بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل